السلام علیکم دوستو، آج جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ میسیج جو ہے نا بڑا قیمتی میسیج ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سننا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اپنی ماؤں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اور ویسے تو ہر انسان ہی اپنی ماؤں سے پیار کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں کرتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرے لیے کہنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہونا کہتے ہیں اس طرح لائف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لائف کام کرنا ہو تو جگر اور دل بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں مجبور ہو کے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری والدہ کو 1 سال ہو گیا فالج ہوا ہے۔ تو 1 سال کے اندر میرا ٹیلر کا کام ہے، اتنا کوئی خاص نہیں ہے، مطلب کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں دن میں 500 600 700 دیہڑی لگاتا ہوں۔ تو اس میں مطلب کہ والدہ کا میں نے علاج کرایا تھا۔ اب والدہ کی یہ کنڈیشن ہے کہ اب وہ نہ چل سکتی ہیں نہ ہی بول سکتی ہیں، تو وہ سارا دن روتی رہتی ہے میرے سامنے۔ تو میں ان کا جوان بیٹا ہوں، آج اپنی ماں کے لیے کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ اگر کوئی چھوٹی سی ٹک ٹاک پہ الٹی سیدھی ویڈیو وائرل ہو تو آپ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہو اور آپ فیمس بھی بولتے ہو اور اچھا بھی سمجھتے ہو۔ تو آج ایک ماں کا مجبور بیٹا یہ میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ آئے دن آپ لوگ تو ایک دن کسی کی سیڈ ویڈیو دیکھ لیتے ہو تو آپ کو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، لیکن میں آئے دن نا جیسے انسان مر کے زندہ ہو رہا ہے نا، ایسے ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو میری والدہ جو ہے نا اتنی بیمار ہیں کہ وہ نہ چل سکتی ہیں نہ ہی بول سکتی ہیں۔ تو کبھی کہاں گھر بھی نہیں ہے، مطلب کہ کبھی سسٹروں کے گھر رکھا، کبھی کہاں رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس بھی چلے جاؤ نا، ہر بندہ اپنا مشورہ دیتا ہے، آپ ایسا کر لو، آپ وہاں سے دوائی لے کے آؤ، لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ساتھ کوئی نہیں دیتا، ہر بندہ مشورہ دیتا ہے، لیکن اب بندہ جہاں بھی لے جائے تو پیسہ لگتا ہے، انویسٹمنٹ چاہیے، اتنا پیسہ ہو بندہ علاج کرائے امی کا۔ تو میری والدہ اتنی سخت بیمار ہے کہ وہ نا روتی رہتی ہیں سارا دن، تو ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو میں خود بھی بہت پریشان ہوتا ہوں، رونے لگ جاتا ہوں۔ سال ہو گیا میں برداشت کر رہا ہوں، میں نے کہا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی ہیلا وسیلہ بنے گا۔ تو آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، پیار چاہیے۔ مجھے نواز شریف سے، مجھے عمران خان سے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، جو میرے بھائی غیر ملک بیٹھے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کے لیے وہ ویڈیو ہے، یہ میسیج سب کے لیے ہے کہ یار آپ لوگ نا الٹی سیدھی کوئی حرکت کر لے تو آپ لوگ ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہو۔ آج ایک ماں کا بیٹا پریشان ہے اور اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میں آپ سے فلم کر رہا ہوں۔ اگر ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں جی پیسہ اتنا لگے گا، اگر پیسے کا جواب دو نا ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ان کو گھر لے جاؤ اور جتنے دن ان کی زندگی ہے خدمت کرو۔ یار گھر تو لے جائیں، خدمت تو کریں، لیکن جو عورت بیمار بیٹھی ہے، آج سال ہو گیا، اس کے بہن بھائی ماں باپ کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ بیٹا آپ کی امی کیسی ہے۔ تو بندہ خدمت اور پیار بھی کہاں سے دے جب پیسہ، آج کے دور میں پیسہ ہے، دوستی، ہر چیز پیسے سے خریدی جا رہی ہے۔ دوستی ہے تو وہ بھی پیسے سے ہے، تو بہن بھائی ہیں تو وہ بھی پیسے سے ہیں، سب پیسے سے ہیں۔ آج میری ماں بیمار پڑی ہے تو میں اپنی ماں کے لیے جوان بیٹا ہو کے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، تو وہ چل بھی نہیں سکتی، وہ آئے دن روتی رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یار گندی اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہو، شیئر بھی کرتے ہو، لائک بھی کرتے ہو، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے اس بات کا، یہ میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ یہ میری ایک لائف ہسٹری ہے اور میں خود بہت پریشان ہوں۔ میں آئے دن میں 600 700 روپے، 500 600 دیہڑی لگاتا ہوں، ٹیلر کا کام کرتا ہوں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ میں شہر میں رہتا ہوں، ماں میری گاؤں میں رہتی ہے، تو ہمارے گاؤں میں بھی کوئی اس طرح کا وسائل نہیں ہے گھر میں کہ ہم اپنی ماں کو خوش رکھ سکیں۔ تو نہ کوئی دوائی دارو چلا سکتے ہیں، نہ ہی مطلب کہ یہ پتہ ہے ماں کو کیا کھلائیں کیا نہ کھلائیں، فالج ہوا ہے۔ تو آج وہ اتنی مجبور ہے کہ آج ماں ہے، اگر میں اس کا بیٹا ہو کے اس کا درد نہیں سمجھوں گا تو اور کون سمجھے گا۔ لیکن میں نے انہیں اتنے قریب سے جانا ہے کہ وہ آج ان کا کوئی بھائی ہے یا کوئی کزن ہے یا ان کی کوئی پھوپھو ہے یا کوئی بھی ہے، آج کسی نے کبھی فون کر کے یہ نہیں پوچھا کہ جہانگیر آپ کی ماں کیسی ہے۔ کہتے ہیں غریب کے پاس صرف ایک پیسے کے علاوہ نا ایک پیار ہوتا ہے، لیکن وہ پیار بھی نہیں مل رہا ہے، مطلب کہ وہ آئے دن پریشانیاں جھیل رہی ہے۔ اور مطلب کہ ہم غریب لوگوں کی زندگی تو یہی ہوتی ہے نا کہ گھر میں بیمار ہے کوئی تو وہ آئے دن گھٹ کے گھر میں ہی مر جاتا ہے، لیکن کوئی سپورٹ نہیں بنتی۔ تو مجھے
مجبوراً ہو کے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ اس میں میرے فرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے دوست ہیں جن کو میرے حالاتوں کا پتہ بھی ہے، سب کچھ واضح ہے، لیکن کبھی کسی نے کچھ یہ نہیں سوچا کہ یار ٹھیک ہے، آپ اگر میری ہیلپ نہیں کر سکتے ہو، آپ مجھے سپورٹ کچھ کر نہیں سکتے ہو، کم سے کم آپ مجھے سپورٹ تو کر سکتے ہو۔ مجھے کچھ دینا نہیں ہے، تھوڑا سا پیار ہوتا ہے وہ تو انسان بانٹ لیتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی کوشش نہیں کیا کہ کسی کا درد بانٹیں۔ بس لوگ یہاں مذاق بناتے ہیں اور لوگ یہاں مذاق اڑانا جانتے ہیں، کوئی بس ہمدردی جو ہے نا وقتی تو لوگ جتلا دیتے ہیں، لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج سے 1.5 سال پہلے میرا والد صاحب کینسر میں تھا، وہ بھی ایسے ہی فوت ہو گیا، تو میں نے کبھی کوئی ویڈیو اس طرح کی باتیں نہیں دیکھی تھی، لیکن مطلب کہ آج سب کچھ دیکھنے کے باوجود آج مطلب کہ اتنے حالات ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں رہنے کے لیے گھر تو دور کی بات ہے، کبھی کسی نے سہارا بھی نہیں دیا کہ یار آپ آ جاؤ اور اپنی ماں کو ہمارے گھر رکھو اور اپنا شہر میں آ جاؤ، آپ اپنی ماں کا علاج بھی کرو، کھانا بھی کھلاؤ اور ہمارے پاس رہو۔ کوئی نہیں کرتا یار کسی کے لیے، یہ انسانیت کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں سے تو انسان نفرت کی وجہ سے آ کے انسان باغی ہو جاتا ہے۔ یہ حالات دیکھ دیکھ کے میں باغی ہو گیا ہوں، سال ہو گئے، میری ماں بیمار پڑی ہے، ڈاکٹر ہیں یا کوئی بھی ہے، ہر بندے نے دیکھا ہے کہ میری ماں کی حالت سیریس ہے، وہ 24 گھنٹے روتی رہتی ہے، لیکن میں بیٹا ہو کے ان کے سامنے رو تو نہیں سکتا نا، کیونکہ اگر میں رونے لگ جاؤں گا تو میری ماں سوچے گی کہ میرا بیٹا اتنی جلدی ٹوٹ گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے چاہے رشتہ دار بھی ہیں، چاہے دوست بھی ہیں، چاہے بہن بھائی بھی ہیں نا، کبھی کسی نے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بس لوگ مذاق بناتے ہیں۔ یار کیا مطلب، اگر میں غریب ہوں، اگر میرے پاس جزات نہیں ہے تو یہ میری قصور ہے؟ نہیں، یہ حالات خراب ہیں تو یہ میری قصور ہے، اس میں میرے کیا قصور ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ تو ہماری دولت تو میرا باپ تھا، وہ بھی چل بسا اس دنیا سے، اب ہماری دولت ہے تو ماں ہے۔ اگر ماں بھی برے وقت میں اور پریشانی کی حالت میں چلی گئی تو ساری زندگی پیسہ تو آ جائے گا، لیکن میں ایسے پیسے کا کیا کروں گا جو میری ماں کے بعد آئے پیسہ؟ مجھے تو ابھی ضرورت ہے، ابھی میری ماں کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، مجھے تو ابھی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ میری ماں کا کوئی علاج ہو جائے، میری ماں ٹھیک ہو جائے، ہنسنے لگ جائے، وہ مجھے اپنا درد بتا سکے۔ لیکن آج میری ماں اتنی مجبور بیٹھی ہے کہ وہ نہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، اور وہ اپنا تکلیف درد بھی نہیں بتا سکتی کہ بیٹا مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، نہ ہی مجھے شوق ہے، یہ میرے جتنے بھی فرینڈ ہیں سب کو میرے مالی حالات کا پتہ بھی ہے اور سب مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ آج ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے بہت ہمت رکھ کے یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ میں بنا رہا ہوں کہ یار آپ لوگ مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے، نواز شریف سے نہیں ہے، عمران خان سے بھی نہیں ہے، مجھے آپ عوام سے شکوہ ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی ہر بندے کو سپورٹ کرتے ہو۔ اگر عمران خان بنا ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے بنا تھا، نواز شریف بنا تھا تو آپ لوگوں کی وجہ سے بنا تھا۔ اگر آج اس ایک بیٹے کی ماں تڑپ رہی ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، اس کے وہ اپنے علاج نہیں ہم اس کا کر سکتے، اسے اچھا کھانا نہیں کھلا سکتے، اس کا درد نہیں بانٹ سکتے، اور کبھی رشتہ داروں نے، کبھی کسی میری نانوں نے یا کسی نے، کبھی میں اب کسی سے شکوہ نہیں ہے، کسی سے مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کوئی درد ہوتا ہے نا بندہ وہ تو بانٹ لیتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی کسی نے کوشش نہیں کی ہے کہ یار ان کا درد تو بانٹیں، یہ کس حالاتوں میں رہ رہے ہیں۔ بس لوگ مذاق بنانا جانتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے کافی لوگ میرے اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، آج میں میسیج اسی لیے دے رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں اپنوں کو جتلاؤں کہ آپ لوگوں نے میرے سپورٹ نہیں کیے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یار آج برا وقت انسان پہ آ جاتا رہتا ہے۔ آج میرے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں، نہ میں گھر کا رہا ہوں نہ باہر کا، کیونکہ اگر میں باہر کمانے جاتا ہوں تو پیچھے میری ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں یہاں رہتا ہوں تو یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ میرا میسیج اسی لیے تھا کہ بھائی آپ لوگ جتنے بھی ہو، اگر آپ اپنی ماؤں سے پیار کرتے ہو اگر آپ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے ہو تو میری ویڈیو سے زیادہ شیئر کریں، میرے فرینڈ بھی شیئر کریں ویڈیو، اور مجھے سپورٹ کریں کہ یار میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ آج میری والدہ برے وقت میں سال ہو گیا، وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، بیٹھی ہیں پریشان، اور میں بھی پریشان ہوں، علاج نہیں کروا سکتا ہوں۔ تو کوئی کہتا ہے جی آپ بہاولپور لے کے چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے جی ملتان لے کے چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے حاصل پور لے کے چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے کہاں، راستہ تو سبھی بتاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کے پاس ہے کیا۔ اور قسم سے اگر مجھے اپنا گردہ بیچنے کی ہمت میں رکھتا ہوں کہ میرا گردہ بھی کوئی لے لینا تو میں اپنی ماں کا علاج کرا لوں، لیکن کیا ہے کہ آج کل بھروسہ بھی کسی پہ نہیں ہے۔ اگر علاج کروانے جاؤ تو کوئی سیدھی بات تو بتاتا نہیں، سب پیسہ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہی
کر کر کے جو میرے پاس آتا ہے دن میں اکٹھا کر کے کماتا ہوں، علاج کرانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، ان میں سے خرچہ سسٹم نہیں سیدھا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرا، میں نے بہت ہمت رکھ کے اور بہت مضبوطی سے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی، وہ میں نے لوگوں کے لیے بنائی تھی کیونکہ مجھے خود تکلیف ہے، میں خود پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا اگر میں پریشان ہوں تو میرے جیسے اور بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ جو اس دنیا میں پریشان ہیں، لیکن یار انسانیت ایسے نہیں جتائی جاتی، انسانیت تو وہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج آپ کا ایک پاکستانی ایک ماں کے لیے پریشان ہے، اور وہ ماں آئے دن گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو ویڈیو بھی اپنی ماں کی سینڈ کروں گا، اور آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں یا کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مجبور ہو کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو میرے پاس کوئی اتنی جزات بھی نہیں ہے جو بیچ کے میں اپنی ماں پہ لگا دوں، میرے پاس تو صرف وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو چاہے بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی ہیں، ہر بندہ اپنے گھروں میں مصروف ہے، جس کو بھی کہہ دو نا امی بیمار ہے آپ حال چال تو پوچھ لو، ہر بندہ یہی کہتا ہے جی ہمیں تو اپنے کام سے ٹائم نہیں ملتا، یہ ہے وہ ہے۔ مطلب تم لوگوں کو آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا، اتنا مصروف کر لیا کہ آج ہمیں کسی کا دکھ بانٹنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہوئی یار؟ آپ لوگ کسی کا درد نہیں بانٹ سکتے ہو؟ اگر نیا ڈرامہ کوئی فیمس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ آپ لوگ وہ ڈرامے پیسہ لگا کے یوٹیوب پہ پیکج لگا کے دیکھتے ہو، قسطیں دیکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ یہ لائف ہسٹریاں تو اس طرح ہی ہوتی ہیں جیسے ہماری ہیں۔ آج ہم لوگ مشکلوں میں پھر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے خودکشی کر لی، یہ کر لیا وہ، اسی وجہ سے لوگ نا تنگ آ کے خودکشیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خودکشی کروں گا، شکر الحمدللہ میں سچا پاکستانی ہوں، مجھے میرا دل نہیں مانتا کہ میں خودکشی کروں، میں صرف اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی ماؤں سے پیار ہے تو آپ خود مہربانی کر کے نا مجھے سپورٹ کریں۔ اور میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، اگر میری ماں اس حالت میں اس دنیا میں چلی گئی نا، مجھے کیا کریں گا میں ایسے پیسے کا؟ اس کے بعد مجھے سپورٹ ملی، سب کچھ ملا، تو میں ایسی دولت کا کیا کروں گا؟ جب میری ماں نے ہماری جوانی میں ہمارے ساتھ دکھ سکھ وہ دکھ دیکھ کے جائے گی تو ہمیں کیا فائدہ ایسی جوانی کا؟ آج سال ہو گیا وہ گھٹ گھٹ کے ایسے گھر بیٹھی ہے، نہ کھانا کھا سکتی ہے، اور آئے دن روتی رہتی ہے، پریشان ہے۔ اور یہ میں نے اپنی ماں کے لیے ویڈیو بنائی ہے اسپیشلی، اور یہ جتنے بھی آپ لوگوں کی مائیں ہیں یا آپ کی سب میں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ قدر کرنا سیکھ لو۔ اگر ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم غریب ہیں، آج ہمارے لیے مطلب ہمارا دولت ہماری ماں باپ ہے، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، غریب کے لیے دولت اس کا ماں باپ ہوتا ہے۔ اور ایسی دولت کی قدر نہ کریں تو پھر ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل کو میری بھی شادی ہونی ہے، میرے بھی بچے ہونے، کل کو میں نے بھی باپ بیٹا بننا ہے، کیا پتہ میرے ساتھ کیسا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس سے اچھا ہے کہ آپ ماں باپ کو قدر کرنا سیکھیں، اور ماں باپ کی جتنا ہو سکے عزت کریں۔ تو یہ جو لوگ ایسے وہ اب دیکھا ہے، میں نے ویڈیو دیکھی ہے ایک ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی ہے، 2 دن میں ہی ہوئی ہے وائرل، ایک لڑکے کو سزا ہو گئی ہے 20 سال کی، تو پاکستانیوں نے بہت ہلا مچایا ہوا تھا جی اس کو چھڑواؤ۔ یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں، ہاں مجھے بھی افسوس ہے، ینگ لڑکا تھا، ایک حادثہ ہوا ہے، اس سے غلطی سے ہو گیا ہے، اس سے حادثہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، بھئی انہیں بھی حق بنتا ہے، ٹھیک ہے معاف کرنا چاہیے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک بندہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، واضح حالات ہیں، مطلب کہ پریشان ہے، ہر حالات میں وہ سچویشن اس کی صحیح نہیں ہے، پریشان ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو۔ بعد میں آپ لوگ کہتے ہو جی ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ جب آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو، آپ کو سب کچھ بتانے کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں سمجھتے ہو، تو پھر کہاں کی انسانیت ہوئی؟ دوستوں کو بھی دوست تھے، آج جب اچھا وقت تھا تو سب میرے ساتھ تھے، آج برا وقت آیا تو دوست ہیں سب دور ہو گئے۔ آج میں کسی کو ملنے کا کہتا ہوں نا کہ میری ماں کو یاد آئی ہے، میں آپ کو ملانے لے کے آتا ہوں، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ کیا پتہ یہ ہمارے گھر بوجھ بن کے نہ رہ جائے، ہمارے گھر نہ اپنی ماں کو رکھ دے۔ آج لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، یہ کون سی انسانیت ہوئی یار؟ آپ لوگ ہی ہیں جو ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگ ہی ہمیں سپورٹ نہ کریں گے تو بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کیا ہم عمران خان سے میں کیا بات کروں؟ اس سے کیا بات کروں؟ نواز شریف سے کیا بات کریں؟ کیونکہ ہمیں تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا ہمیں ان سے کیا سنانا ہے۔
کیونکہ یہ میں مانتا ہوں یہ ہمارے اپنے حالات ہیں، یہ ہم عمران خان نے نہیں خراب کیے ہیں، لیکن آج حالات اتنے بگڑ چکے ہیں. چلو عمران خان کی وجہ سے تو کچھ ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بھی اتنے حالات ایک دوسرے کے خراب کر رکھے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی منافقت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھا برا کہتے ہیں. یار یہ انسانیت نہیں ہوتی ہے بھائی. آپ لوگ ڈرامے دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، اتنا پیسہ لگاتے ہو، آپ فنکشنوں پہ جاتے ہو، پیسے اڑاتے ہو، آپ کہیں جاتے ہو پارٹیاں کر رہے ہو، وہاں پیسہ اڑاتے ہو، آپ گھومنے جاتے ہو، وہاں پیسہ اڑاتے ہو. اگر آپ لوگ کسی غریب کے لیے اس کا اچھا کرے گا تو آپ کو کتنا سکون ملے گا. زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. میں یہی سوچ کے میں اب گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوں کہ یار میری ماں اتنے دنوں سے بیمار ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں. لیکن کوئی آپشن نہیں آیا، کوئی کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کوئی علاج کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر کسی کو میں بتا دوں نا میری ماں کو فالج ہوا ہے تو لوگ آگے سے مشورہ دیتے ہیں، بیٹا آپ وہاں لے جاؤ، یہاں لے جاؤ. بھی میں کہاں لے جاؤں، میری کوئی اتنی انکم ہے نہ، میرے پاس کوئی بینک بیلنس ہے جو میں اپنی ماں کے لیے لگاؤں اور علاج کروں. میرے پاس تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، میرے پاس صرف میرا گرد ہے. اگر وہ کوئی لے تو میں بیچنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہوں. یہ اسپیشل میں نے اپنی ماں کے لیے ویڈیو بنائی ہے. آج میری ماں، یہ ویڈیو میں ماں کے سامنے بھی بیٹھ کے بنا سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میری ماں پہلے بھی اتنی پریشان ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میں اس طرح کی باتیں کروں گا تو وہ کیا پتہ وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو جائے. تو یہ میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کافی میرے فرینڈ ہیں، کافی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ مجھے نا بہت سوچ سمجھ کے اور بہت بڑی مشکل سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اور برائے مہربانی کر کے نا مجھے سپورٹ کریں میری ماں کے لیے. اور آپ لوگوں کو میسیج پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جتنا ہو سکے نا میری ماں کے لیے مجھے ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ میری ماں کی حالت جو ہے نا بہت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، اور میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے میں اپنی ماں کا علاج کراؤں. اور آج کل ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، کوئی بھی ہے نا تو پیسے سے ہے سب کچھ. دوستی ہے تو پیسے سے ہے، یار ہیں تو پیسے سے ہے، بھائی ہیں تو پیسے سے ہے، سب کچھ پیسے سے ہے. تو انسان جائے تو جائے کہاں، انسانیت کہاں رہی ہے پھر جب ہے ہی سب کچھ پیسے سے؟ تو پھر انسانیت کہاں چھپی ہوئی ہے، کون سی جگہ میں انسانیت؟ مجھے بتائیں آپ. ہمارے دوست ہیں جی، ہم نے کسی کے ساتھ ایک بار اچھا کیا ہے نا تو اس نے ہمارے ساتھ تھوڑا سا غلط کیا تو ہم نے اسے ساری باتیں سنا دی جی، آپ نے تو یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ نے یہ کیا. اب میرے دوست ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں، کچھ میں نے غلط کیا، کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا. آج جب میرے ساتھ برا وقت ہے، کسی دوست نے مجھے حال چال تو پوچھنا دور کی بات ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جہانگیر آپ پہلے کیسے تھے اور اب کیسے بن گئے ہو، کیا حالات ہیں. بس لوگ مذاق بنانا جانتے ہیں، کوئی کسی کا دکھ نہیں بانٹنا جانتا، لوگ صرف مذاق اڑانا جانتے ہیں. آج میں اتنا اکیلا ہو چکا ہوں کہ آج میری ماں کے لیے میں کچھ نہیں کر نہیں پا رہا ہوں. جوان بیٹا ہو کے اپنی ماں کے سامنے جب میں جاتا ہوں نا تو میری ماں جب روتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں. صرف حالات خراب ہونے کی وجہ سے آج میری ماں اتنی بری کنڈیشن میں ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی میں کہاں جاؤں اور کیا کروں. اور ہمارے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان ملک بھی ایسا پیارا ہے کہ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے غریب کے لیے کہ یار ان کا علاج کروایا جائے یا ان کو سپورٹ کی جائے. یہ ہمارا ایک ملک ایسا ہے صرف پیسے سے چلتا ہے، اور ہاں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. آج عزت ہے تو پیسے سے ملتی ہے. آج ہم کہیں بیٹھے ہیں نا، میں جتنی بھی سمجھداری والی باتیں چار بندوں میں جا کے بیٹھتا ہوں کرتا ہوں نا تو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کا بیٹا سیدھا بھی ہوگا، جسے بات کرنے کا پتہ بھی نہیں ہوگا نا تو لوگ اسے کہیں جی کہ یہ تو میاں صاحب ہے، یہ تو مار صاحب ہے، یہ تو شیخ صاحب ہے، یہ تو چودھری صاحب ہے. لوگ اس طرح باتیں کریں گے. اور غریب کا بیٹا جب کوئی بات اچھی بھی کر رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بے وقوف ہے، او یار یہ تو ڈنگر ہے، یہ تو فلانے کا بیٹا ہے، دیہاتی ہے، اسے تو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ ایسا لقب دیتے ہو. یہ کون سی انسانیت ہے؟ انسانیت کہاں ہے؟ کہاں؟ مجھے بتائیں آپ، انسانیت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ ایسی انسانیت ہوتی ہے؟ آج آپ لوگوں کے سامنے ہر چیز ہے. میں اپنے رشتہ داروں میں کسی سے شکوہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں میرے رشتہ داروں سب نے میرے حالات دیکھے ہیں کہ آج میری ماں سال ہو گیا بیمار ہے، میں اپنی ماں کے لیے بھاگا پھر رہا ہوں. آج علاج کرانا تو دور کی بات ہے، کوئی ہمیں ایک چھت پہ سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار آپ ہمارے پاس رہو، کماؤ اور اپنی ماں کی دیکھ بھال بھی کرو. اور شہر میں آ کے آپ کو ایک چھوٹا سا کمرہ دیتے ہیں، آپ اپنی ماں کو ادھر رکھو، اپنا کماؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو. ہمارا ایک گاؤں میں ہمارا گھر ہے جی وہاں چھوٹا سا، تو وہاں گاؤں میں میری ماں پڑی ہے ایسے، اور مجھے خود سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں.
ان حالاتوں میں نا یا انسان پاگل ہو جاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے، لیکن میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ یہ کام کروں گا، لیکن یہ میں میسیج اسی لیے دے رہا ہوں، اپنے آپ کو میں نے مضبوط کر کے، اپنے آپ کے دل پہ پتھر رکھ کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ عزت کس کو پیاری نہیں ہوتی، عزت ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، اور جو میرے فرینڈ ہیں وہ میرا اچھا وقت بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اچھے وقت میں سب میرے ساتھ تھے، آج جب برا وقت ہے تو کوئی ساتھ نہیں ہے، اور کبھی کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یار آپ کہاں ہو، کدھر ہو، کیوں پریشان ہو۔ چلو میری تو چھوڑو، جو عورت بیمار پڑی ہے نا، کبھی اس کے رشتہ داروں نے کبھی فون کر کے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کی ماں کیسی ہے، اور وہ آئے دن میری ماں روتی رہتی ہے کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آتا۔ اور غریبوں کے پاس وہی پیار ہوتا ہے، اگر وہ بھی نہ ملے تو غریب صاف ظاہر ہے، کیا پتہ میری ماں کی زندگی اب 6 سال ہو، اگر اسی حالاتوں کی وجہ سے میری ماں کیا پتہ اور 1 سال یا 2 سال زندہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، کیا پتہ آپ لوگوں کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے میری ماں ٹھیک ہو جائے کہ کچھ پل میں اپنی ماں کے ساتھ بتا لوں، ورنہ جو حالات ہیں نا، سال ہو گئے اسی حالاتوں کی وجہ سے میری ماں جو ہے نا دن بہ دن بیمار مطلب کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی ہے، اور میں سوچ کے پریشان ہوں کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں اور کسے میں حال بتاؤں۔ میں نے ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو بنائی ہیں اور ڈالی ہیں، اور میں نے کافی جگہ پہ لوگوں کو بھی بتایا ہے، کافی دوستوں کو بھی بتایا ہے، کافی لوگوں کو بتایا، لیکن کبھی کسی نے ہیلپ نہیں کی ہے، بس لوگ سن لیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے کہ یار یہ بندہ ہمیں اپنی تکلیف بتا رہا ہے، یہ کس حالات میں ہے۔ کم سے کم اگر میرا کوئی دکھ، کم سے کم آپ لوگ ہمارا دکھ نہیں بانٹ سکتے ہو تو آپ لوگ ہمیں ٹارچر بھی نہ کرو۔ تو میرے دوست جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہے، وہ ہمیں ہمارا دکھ سن لیتے ہیں اور ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ یار ہماری قصور تھوڑی ہے، ہم غریب پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب ہمارے حالات خراب ہیں تو ہم نے خراب کیے ہیں۔ اب قدرتی ہمارے پاس ہمارا گھر زمین نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہماری قصور تو نہیں ہے نا۔ اب حالات ہی ایسے چلیں، میں ایک ٹیلر کا کام کرتا ہوں، میری ٹیلر کی کمائی دن میں 300-400 ہوتی ہے، جس میں سے روٹی نکال کے ہمارا کھاتا برابر ہو جاتا ہے، تو ہم کہاں سے ماں کا علاج کروائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہوں نا، اگر آج میری ماں کو ان حالاتوں میں کچھ ہو گیا نا تو مجھے کچھ نہیں چاہیے یار اس دنیا میں۔ کیا کریں گے ایسے لوگوں سے وفا کی امید رکھ کے، کیا کریں گے ایسے لوگوں کو ووٹ ڈال کے، کیا کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو برے وقت میں ہی کام نہ آئے۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی کام آتا ہے، برے وقت میں جب کوئی کام آتا ہے تو پتہ تو تب چلتا ہے۔ آج کوئی درد بانٹنے والا نہیں ہے، تکلیف تو ہمیں آج تھی، سہارا تو ہمیں آج چاہیے تھا، لیکن کسی نے نہیں دیا۔ اور ہماری ماشاءاللہ پاکستانی قوم ایسی ہے نا، ایک گندی سی ویڈیو انہیں اچھی لگے نا اسے شیئر کر دیتے ہیں، اسے کمنٹ کر دیتے ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی ٹک ٹاک سٹار نے جی چھوٹا سا کام کر دیا، آپ لوگوں نے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یار کوئی بندہ گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، کسی کی ماں مر رہی ہے، کسی کا باپ مر رہا ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کے مسائل ہوتے ہیں۔ آج لوگ ہمیں علاج کرانا تو دور کی بات ہے، ہمیں لوگ یہ تانے مارتے ہیں جی آپ لوگوں کو تو کسی نے رشتہ ہی نہیں دینا۔ ویسے بات تو سچی ہے، صاف ظاہر ہے آج ہمارے حالات اسی لیے ہمارا لوگ مذاق بنا رہے ہیں، لیکن کبھی لوگوں نے یہ مذاق بنانے کے علاوہ یہ نہیں کہتے کہ یار اللہ آپ کو کامیاب کرے، آج آپ پہ برا وقت ہے، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ بس لوگ مذاق بنانا جانتے ہیں جی، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، آپ فلاں ہو، آپ ٹی ہو، آپ یہ ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو۔ یار ہماری قصور ہے اس میں، ایک میں نہیں ہوں، یہ ہر پاکستانی کے لیے ویڈیو، اور ہر بندہ جو بھی پردیسی بھائی دیکھ رہا ہے یہ میری ویڈیو اپنی آئیڈیو میں شیئر بھی کریں گے، اور جو نا اس کے بعد یہ میں ویڈیو ہر بندے کے لیے بنا رہا ہوں۔ ایک میری ماں نہیں ہے، ایسی کئی مائیں بیمار ہیں، کئی مائیں ایسی بیمار ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو جب میں لوگوں کا درد دیکھتا ہوں نا تو کبھی کبھی میں اپنا درد پینے لگ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کا درد مجھ سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن جو میری ماں ہے نا آج وہ بول نہیں سکتی، اپنا درد مجھے شیئر نہیں کر سکتی ہے، لیکن میں اپنی ماں کا درد سمجھتا ہوں کہ آج وہ تکلیف میں ہے، پریشان ہے۔ جو عورت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بولتی تھی، رشتہ داروں میں جاتی تھی، آتی تھی، آج جب وہ گری ہے نا، آج اس عورت کا حال تو دور کی بات ہے، کبھی کسی نے پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے کہ وہ عورت کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ اور آج ہم جوان بیٹھے ہیں، اپنی ماں کو گھر میں لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ کیا نام ہے آئے دن مر کے جی رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ فالج کے مریض کو کھانا میں کیا کھلانا چاہیے۔ ہم تو وہی 2 ٹائم کی روٹی کھلا رہے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ہم تو اپنی ماں کو فروٹ بھی نہیں کھلا سکتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں بھی نہیں کھلا سکتے ہیں، کیوں کہ دولت سے سب کچھ مل رہا ہے، انسانیت تو رہی نہیں ہے، دولت سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اور ہماری عوام ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جن میں سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ ہمیں میری ماں کے لیے سپورٹ کرو گے تو کیا پتہ یار میری ایک ماں کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے کیا پتہ آپ کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کوئی اتنا کر رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک میری ماں، ہر مائیں ہیں، کافی مائیں ہیں، لیکن یار
قسم سے نا میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات بار بار کروں گا کہ آج میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، اور میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ اس ویڈیو سے خود ہی اندازہ لگائیں گے کہ یار جہانگیر کی ماں کیسی ہے۔ اور میں آج رہ نہیں پایا ہوں، میں آج سال ہو گیا برداشت کر کے میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گی، کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے کوئی آپشن ملے گا، کہیں نہ کوئی تو ایسا خدا کا بندہ ملے گا جو میری ماں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کوئی نہیں ملا۔ آج سال ہو گیا میری ماں گھٹ گھٹ کے مار رہی ہے، دن بہ دن میری ماں بیمار ہوتی جا رہی ہے، نہ کھا سکتی ہے اور آئے دن روتی رہتی ہے۔ تو سوچو کہ جب آپ کی ماں آپ کے سامنے روئے تو کیسا آپ کو لگے گا۔ اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یار، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ میری سیریس بات ہے۔ اور کافی میرے ایسے دوست ہیں کہ جن کو پتہ بھی ہے، اور میں خود بھی ایک حالات ایسے ہیں کہ میں تو خود بھی بڑا پریشان ہوں کہ کبھی کہاں رہتے ہیں، اور ماں کو بھی ایسے ہی کبھی کہاں سسٹر ہے، بھائی ہے، ہر بندہ بس یہی آگے سے کہہ دیتا ہے جی ہمارے تو اپنے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ لیکن کیا کریں، لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے۔ لیکن یہ دنیا ایسی ہے نا، ان دنیا میں نا اپنے آپ کو کچھ برے حالاتوں میں نا اپنے آپ کو ویڈیو بنا کے اپنے آپ کو گندا کر کے دکھاؤ، پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں، ایسے نہیں سمجھتے ہیں۔ اندر سے بات بتاؤ تو کوئی نہیں سمجھتا، واضح کر کے بتاؤ تو پھر لوگ جا کے سمجھتے ہیں۔ اور ویسے تو بڑے میں نے لوگ دیکھے ہیں جی، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ۔ مجھے تو کچھ نہیں ہے یار، میں تو باغی ہو چکا ہوں، مجھے تو نفرت ہو گئی ہے سب سے۔ آج سال کی رات ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے، سب کو آزمایا ہے، ڈاکٹروں کو دیکھ لیا ہے، حکیموں کو دیکھ لیا ہے، رشتہ داروں کو دیکھ لیا ہے، سب کو دیکھا ہے، کوئی نہیں ساتھ دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ دوائی لینا تو دور کی بات ہے، روٹی کھلانا تو دور کی بات ہے، کبھی کسی نے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی ہے کہ یار آپ پریشان ہو، آپ اپنی ماں کو در بدر لے کے پھر رہے ہو، آ جاؤ ہمارے گھر رکھو اپنی ماں کو، آپ کو ہم سہارا دیتے ہیں۔ سہارا تو دور کی بات ہے، خالی کرائے پہ مکان کوئی نہیں دیتا۔ کیوں کہ بھائی دولت نہیں ہے، کوئی کرائے پہ مکان کسی سے لینے چلے جاؤ تو بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں جی، آپ فلانا بندہ ذمہ وار لے کے آؤ، آپ فلانا بندہ لے کے آؤ، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو۔ یہ تو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، اور اسی طرح سے تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اسی طرح سے تو لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو چیز پردے کے پیچھے ہوتی ہے نا، ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں، جو پردے کے سامنے ہوتی ہے نا، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہماری انسانیت ہے۔ اب ایک ڈرامہ نکلا ہوا ہے خدا اور محبت، وہ اتنا فیمس، وہ جو بندے نے جی کاپی کری ہوئی ہے، بندے نے جی اسٹیٹس لگایا ہوا ہے، بندے نے یہ کیا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ یار اوریجنل میں کتنے لوگ تکلیف میں ہیں، اوریجنل میں کتنے لوگ پریشان ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی دیکھیں۔ پردیس میں چلے جاؤ نا، 2 وقت میں ماں باپ کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک پردیس میں ہو، جب پردیسی بھائیوں کے لیے، یہ میں پردیسی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب پردیس میں بندہ جاتا ہے نا، ماں کے ہاتھ کا کھانا نہیں ملتا، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ملتے، جب لوگ دھکا دے کے اٹھاتے ہیں نا، چلو ایک کام پہ چل، تب جا کے ماں باپ کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت نا بندہ ماں باپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ماں باپ کی قدر کا اس ٹائم پتہ چلتا ہے، اور ایک اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ آپ کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کو کھلا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہو، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو قدر آتی ہے۔ لیکن ایسی قدر کو آگ لگانی ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد آئے۔ اور یہ میں اپنی ماں کے لیے نہیں، میری ہر ماں جو بیمار ہے، ہر بہن، ہر بھائی ہاسپٹل میں جتنے بھی بیمار ہیں، یہ سب کے لیے ویڈیو ہے کہ یار آپ کوشش کریں، آپ مجھے نہیں سپورٹ کرتے، آپ کے ساتھ کوئی بیمار ہے تو آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں۔ آج میں حالاتوں کی وجہ سے اتنا ٹوٹ چکا ہوں نا، اتنا اکیلا ہو چکا ہوں کہ آج مجھے کوئی سہارا دینے کے لیے دوست بھی نہیں بچا کہ یار جہانگیر میرا درد بانٹ نہیں۔ میرا تو دور کی بات ہے، جب میری ماں کا درد اس کی اپنے رشتہ داروں نے نہیں بانٹا، کبھی کسی رشتہ دار نے، مجھے کسی رشتہ دار سے شکوہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میرے پہ برا وقت تھا تو میری ماں کا حال چال تو پوچھ ہی سکتے تھے نا، لیکن نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے جی ہم مصروف ہیں، یہ بھی ہم کو پتہ ہے، رات کو سوئیں پتہ ہے صبح اٹھیں یا نہ اٹھیں، پھر بھی کوئی نہیں پوچھتا، بس ہر بندہ اپنی کرتا ہے۔ بس میرا یہی میسیج تھا بھائی۔ عامر بھائی او دیکھو یہ اور سیف ہو دے نال ویڈیو ایڈٹ ہوے سی ایک میں سیف تھی کہ آپشن ہے کمانڈ میں کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو، مطلب کنٹینیو آگے کرے سو تاکہ کر سکتے ہیں فنش کرنا ہے، فنش کرنا فنش نہیں ہونا، آپ نے ویڈیو سیو کر دی تو سارے میں میری نال ہے فنش ہو ویسے اور سیو ہو ویسے۔ اچھا کیا پتہ ہے سیدھا اپلوڈ ہی ہوگا نہیں، یہ اپلوڈ ہو سکتا ہے سیدھا 1 وانٹ سے۔ ہاں یہ بھی کہتے ہیں کا دے میں کھاؤں فنش